نماز پڑھو تو میری ماں نے کہا پڑھو, تو میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا, تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو. میرے باپ نے کہا مطلب سمجھو اس کا. اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء بیٹھے ہیں آپ کے پاس. نہیں علماء بھی بیٹھے, میرا ایکسپیریمنٹ میری زندگی ہے. میری بات سنیے, آپ کی پوسٹ ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو, لیکن ایک اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے, اس سے آپ خود تجربہ کرتے ہو. یقیناً مجھے کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے. اوپر والا اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے, میں جانوں گا اس کو. اور یہ ہمارے جس ریلیجن, سارے ریلیجن کھلے ہوئے ہیں, میں سب کے تھرو جانوں گا کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچ. کون لوگ ہیں وہ؟ چند لوگ جانا پڑے گا, لیکن انہوں نے بہکایا ہے نا. تو گناہ کرنے والے عام لوگ گناہ کر سکتے ہیں نا, ہم کو پتہ ہے. اس سے بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہمارا کام ہے اس سے بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خود بدنام ہو رہا ہے کرنے والا, پوری دنیا میں اپنی دنیا اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والے. میں اگر مسلمان ہوں, میں کسی کے پڑوس میں جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں, ارے یار بات تو سن لو میرے بھائی, بات تو سن لو. آپ کچھ بیک گراؤنڈ لوگوں کو بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے بلاتے ہیں. سن تو لیجیے, آپ سن تو لیجیے. اگر ایک لوگ مل کے جو ہے ایک ریلیجن کو بدنام کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا مذہب تو نفرت کرنا نہیں سکھاتا. وہ کیا جا رہا ہے, بہت کھل کے کیا جا رہا ہے, لیکن سننے والوں کے کان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اگر ڈیلیبریٹلی کوئی سو جائے تو آپ اسے جگا نہیں سکتے ہیں. لیکن زبردستی جگانے کی کوشش کریں گے تو لیکن پہلے تو آدمی خود جاگے گا تب تو جگائے گا. زیادہ مفتیوں نے فتوا دیا, اگر آدمی خود ہی نہیں جاگا تو دوسروں کیسے جگائے گا؟ سننے کو تیار ہوا ہے. کیا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی آیت جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے. میں آپ کو ایسا انٹرپریٹیشن بتاؤں گا جو کہ بالکل ہی سنکین ہے, جو بالکل نیرو ہے. ایک اس کا بہت کھلا ہوا انٹرپریٹیشن ہے جو کہ ہارمونیس ہے, جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. میں اس اسلام کو میں نے سمجھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں آپ کو ابھی I think religion is for self discovery, and unless and until you do self discovery there is no God. This is my personal opinion, and مجھے کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے. میں نے اپنی اوپینین بولی ہے, میں اپنی نیت مجھے پتا ہے, میری نیت مجھے پتا ہے. That's my stand. کوئی ایک آدمی آتا ہے, وہ قرآن شریف کی آیت کا ایک مطلب بتاتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے, تیسرا آدمی تیسرا ہی بتا سکتا ہے. ٹرانسلیشن کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس سے لوگوں کو بلغلایا جاتا ہے, اس سے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں, کنٹرول کیا جاتا ہے. عقل سلیم اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہر ایک انسان کو عقل سلیم وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ اس کو سامنے لے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے یا صحیح ہے, ڈیسائیڈ کرنے آپ کے پاس ہے. قرآن و حدیث کے ساتھ, لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اس سے ہٹ کے نہیں. ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں, سب سے جو مجھے لگتا ہے, میں نے زندگی میں سمجھا ہے. میں کچھ دن پہلے تک, کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو آئی ایم پراؤڈ آف یو بیبی, بٹ میں نے وہ شبد کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں, کیونکہ جہاں میں کہتا ہوں آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ, میں اہنکار کو بیچ میں لا رہا ہوں, میں غرور کو بیچ میں لا رہا ہوں. بالکل میں کبھی بھی مطلب اسی لیے میں اس لفظ کو میں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا, نہ ہی اس کو ایسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں. غرور, تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا. وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے, باقی سب چھوٹا ہے. مجھے نہیں سکھایا, میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھایا غرور کرنا. اگر کل عرفان بھائی کہنے لگیں کہ مجھے شراب پینا میرے لیے ضروری ہے اور شراب کو حرام نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ساری دنیا میں اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا اس کے لیے. آپ جواب دیں تسلیم بھائی, میں اس کا اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا, وہ میں اونس اپنے پہ لوں گا. اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. اگر آپ مانتے ہیں نہیں, میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. ماننا پڑے گا, اس کے لیے ادھورے اسلام کو نہیں مان سکتے. اس کے لیے میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. One ideology you have to believe it incomplete in toto. Every law of Islam will be applied to you.
If you will consume alcohol, being a Muslim, admitting that you are a Muslim, that you are punishable. मेरे लिए मैंने जितना इस्लाम मैं मुस्लिम हूँ, वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ. मैं पैदा हुआ था इस फैमिली में और जितना मैं समझ I have no right to decide. नहीं तो फिर आप तो पूरा लॉ बता रहे हैं कि मेरे पर पता नहीं क्या क्या कितना इल्जाम लग जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी. I'm just quoting an example. I'm just quoting an example. If any Muslims come out and consume alcohol, it is forbidden in Islam. And nobody on earth can. तो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, not be forbidden in Islam. Islam has to be applied in toto, not in particles. कैसे होगा अप्लाई वो? इस्लामिक नेशन बनेगा तब कहां होगा वो अप्लाई? It's not that. Wherever there is Islamic law, it's a crime under Islam. हाँ तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा. I'm just putting an example that you cannot evade. And Muslims all over the world, if they believe in Islam, most of Muslims. No, I think common sense की बात कर रहा हूँ कि आपकी जब शादी हुई तो आपने रिटर्न एक हुआ जी, हमने लिखते हैं ना, रिकॉर्ड में लिखते हैं ना, काजी साहब आते हैं. तो ये जब आप जुदा हो रहे हैं तब वो क्यों ना हो, तब रिटर्न क्यों ना हो? कॉमन सेंस की बात है. कुर्बानी करते वक्त आपका दिल दुखता है, आपके अंदर आपका सबमिशन का एक सेंस होता है, आप सबमिट करते हो टू ऑलमाइटी. अगर वो सेंस जाग नहीं रहा है तो क्या कुर्बानी करना से आपकी सोल पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूं सवाल. कहना चाह रहा हूं कि हर रिलीजन में जो भी रिचुअल है उसके पीछे बड़ा पर्पस है. उसके पीछे आदमी की, इंसान की सोल की पॉलिश करने के लिए है वो, ताकि आप दोबारा उस चीज को समझ सकें और वहां तक जा सकें और अपनी आत्मा को जगा सकें. रिलीजन जो है लिबरेट करने के लिए आया है, इंसान को लिबरेट करने के लिए आया है. उसकी आत्मा को समझना ही, अपने आप में उस तक पहुंचना ही पूरी जिंदगी लग जाती है. हम सिर्फ जब रिचुअल में बंद के रह जाते हैं तो उसका कुछ असर नहीं होता है. मैं ये कह रहा हूं कि उसके असली पर्पस को जानो और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो. No. Says it's your direct relationship with him. It is between God and God. Between you and him. Yes, वो तुम्हारे साथ है. No. और मेरी जिंदगी है उसको टेस्ट करने के लिए. There was one dialogue in my film, Life of Pi. Please, if you have time, I'll say that. The Pi says, faith is a house with many rooms. Many rooms. The other person asks him, there's no room for doubt. He says, plenty. In every floor. Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive. Unless and until you test, your faith is not alive. That is what I test. I test my teachings and I experience myself. And that's how you work on your soul. कानून शरीयत के तहत अगर उस जिंदगी को हम गुजारते हैं तो ज्यादा बेहतर है. इरफान, आपने यकीनन बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को समझाया है. और इस बात में थोड़ा सा जुमला कहना चाहूंगा, एक छोटा सा सेंटेंस अल्लाह उसके रसूल के कलाम से, कि यकीनन आपका ताल्लुक अपने रब के साथ डायरेक्टली है. मेरे पैगंबर ने कह दिया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है. लेकिन उसी रब ने हमारे सामने कानून दिया जो रसूलुल्लाह ने बताया है कि इस पर अमल. उसको समझने के लिए मुझे कोई चाहिए नहीं, कुरान चाहिए ना, वो मैं समझूंगा. यकीनन इस्लाम किसी को गुरूर नहीं सिखाता है. यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि आपकी जिंदगी जीने का सलीका आपके पास अल्लाह ने यकीनन दे दिया है, हर एक इंसान को सौंप दिया है. वो बस ये है कि हमें जिंदगी जीने की एक किताब दी है, हम उस किताब की रूह से चलें. हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है. इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और आपने दुनिया के सामने आज वाज़ेह भी कर दिया है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि कुर्बानी ना करो, लेकिन आपके जो लास्ट गोल थे उस दिन जो इंटरव्यू के अंदर में कि सिर्फ 2 बकरा लाकर कुर्बानी कर देने से कुर्बानी नहीं होगी, ये जुमले थे. आप इसको ध्यान दें. आप चाहें तो सुन सकते हैं. मेरे पास है कि लास्ट 2 बकरे मार्केट से लाए और सुबह पे दर्द होना चाहिए. आज एक ऐसा जानवर जिसको आपने साल भर पाला और फिर कुर्बानी की, वो ये कह रहे थे कि जाके खरीद सुबह लेकर के आए और कुर्बानी कर दी. असल तरीका वो ठीक है क्या? वो तरीका ठीक है? कुर्बानी लाकर वो तरीका ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए. नहीं तरीका जो है आपने कहा उससे सवाब मिलेगा. मुझे बताइए, सवाब मिलेगा अगर आप बाजार से लेके गए लाके खरीद के लाया, आपने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के दिन सवाब मिलेगा. बिल्कुल मिलेगा. मैं समझना चाहूंगा. समझना चाहिए. मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह समझाना चाहूंगा. बहुत साफ सुथरा कुरान मुक़द्दस में हुक्म दिया कुर्बानी करने का. और 2 aspects of it. One, that लोगों को people who are relaying my thoughts, they might construe it. Or people who are understanding, they might not get the same. What I've said is said by Mufti of Jaipur in Jama Masjid. But पता नहीं क्यों लोगों ने उसका
غلط مطلب نکالا. لیکن میں اپنی بات روکوں گا نہیں, میں ضرور ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈوں گا جہاں کے بات ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا, اور میں اس میں مجھے کسی طرح کا کوئی, میں بیک فٹ پہ نہیں ہوں. لیکن میں اب اتنا کیئرفل رہوں گا کہ میری بات, میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ میری بات کو غلط طریقے سے تو نہیں استعمال کیا جا رہا. جی انہی تک غلط پہنچ گئی میری بات. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب, ان کا نام کیا ہے, تسلیم رحمان, یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے بھائی صاحب, ان کا ان تک یہ سن رہے ہیں میری بات, اس کے باوجود بھی غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن کا پرابلم یہ ہے, کمیونیکیشن لگتا ہے کہ ہو گیا, وہ سب سے بڑا ہوتا نہیں ہے.